اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی نگہبانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص نگہبان ہے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کے اہل و عیال کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم النار، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود بھی دین پر عمل کرو اور اہل و عیال کو بھی دین کی دعوت دو۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی رعیت کون ہے، اس کی رعیت اس کی گھر والی ہے، اس کی اہلیہ ہے، اس کی بیوی اس کی زوجہ ہے، اس کی وہ بیوی جس کا اسے ضامن بنایا گیا، یہ اس خامد کی ذمہ داری ہے، اس کے بچے اس کی ذمہ داری ہیں جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان پیدائشی مشرک نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان پیدائشی طور پر کافر نہیں ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، وہ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، وہ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ والدین پر لازم ہے، اس کے متعلق والدین کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم خود بھی خدا پر ایمان لانا تھا تم نے، اور اپنی نسل کو بھی اللہ کی توحید سکھانی تھی، اپنے رسول کی رسالت بتانی تھی، تم نے انہیں اللہ کے احکام سنانے تھے۔ تو جو سب سے پہلے فرائض انسان پر لازم ہوتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے ہیں۔ کا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا انسان کے اپنے اعمال کے بعد انسان سے جو سب سے پہلا جن لوگوں کا تقاضا کیا جانا ہے وہ اس کے اہل و عیال ہیں، وہ اس کے گھر والے ہیں، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے بچے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آیا وہ اس کی تربیت تم نے کیسی کی ہے، اگر تمہاری بیوی ہے تو کیا تم نے اسے دین کے احکامات سکھائے تھے، کیا تم نے اسے اللہ کے رسول کا حکم سنایا تھا، کیا تم نے اسے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے تم نے اس پر پابندی کرائی تھی یا اس پر سختی کی تھی، اسے سمجھایا تھا، اگر یہ تم سے نہ سمجھتی اس پر سختی کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچایا جائے، اور پھر یہاں شریعت اسلام نے یہ بھی حکم دیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، فرمایا تو پھر ان کے بستر الگ کر دو، ان سے جدا ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، اور یہ ان کے لیے بڑی اذیت ہوگی، تو پھر وہ دین کی طرف راغب ہوں گی، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ تمہاری اولاد جو تمہارے گھر میں جنم لیتی ہے، جو تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، تم پر لازم ہے کہ جب وہ آنکھ کھولے تو گھر کا ماحول دیکھے تو دین میں رچا بسا دیکھے، وہ اپنے باپ کو سجدوں کی لذت میں دیکھے، وہ اپنے باپ کو تلاوت قرآن میں دیکھے، کیونکہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو جو سب سے پہلا ماحول اسے میسر آتا ہے وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہ اس کی والدہ کی اس کی گود ہوتی ہے، وہ باپ کی آغوش ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے سب سے پہلے تم پر لازم ہے کہ اپنے گھر کو جو ہے وہ دین کا گہوارہ بناؤ، اپنی نسل کو دین سکھانے کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر جو ہے اسے دین کے کالم میں ڈال لو۔ جب تم اپنے گھر کو دین کے کالم میں ڈال لو گے تو پھر تمہاری نسل سب سے پہلے جو سبق سیکھے گی وہ رب کی توحید سیکھے گی، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سبق سیکھے گی، وہ دین پر عمل کا جو ہے سبق سیکھے گی، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اور اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ درس سیکھے گی۔ اسی طرح انسان کا جب حلقہ بڑھتا جاتا ہے اس سے جو اس کے تعلق بڑھتے جاتے ہیں، اس کے حقوق بھی زیادہ اور اس کے فرائض بھی زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور گھر والوں کے بعد سب سے زیادہ انسان کے بارے میں جس انسان کے بارے میں سب سے زیادہ سوال ہونے والا ہے وہ انسان کے پڑوسی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آتے رہے اور مجھے پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے، اتنے زیادہ انہوں نے بار بار حقوق بیان کیے کہ مجھے لگتا تھا کہ جبریل عنقریب یہ کہیں گے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہے، یہ بھی فرمائیں گے کہ وراثت میں یعنی ترکے میں میراث میں بھی یہ پڑوسی کا حصہ ہے۔ جس انسان کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑوسی اگرچہ آپ کی جان کے دشمن، اگرچہ آپ کا پڑوسی ابو لہب تھا، اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے کانٹے اٹھا اٹھا کر لاتی اور میرے حضور کے رستے میں بچھاتی، اس کا خامد ابو لہب ہر مجلس میں میرے حضور کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتا، میرے حضور کی تبلیغ اسلام کو روکنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی گھر میں کوئی چیز آتی آپ اپنے ان پڑوسیوں کے گھر میں ضرور بھیجا کرتے تھے۔ میرے حضور جب بھی کوئی گھر میں کھانا پکاتے پڑوسیوں اگرچہ وہ کافر ہی ہیں، اگرچہ وہ جان کے دشمن ہی ہیں، میرے حضور ان کے گھر میں اپنے جو ہے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ آج میں اللہ کے رسول کا آپ کو فرمان سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ یہ وہی شخص ہوگا جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی۔ فرمایا نہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس ہر قسم کی نیکیاں ہوں گی، اس کے اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، اس کے اعمال میں روزے بھی ہوں گے، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، عمرے اور حج بھی ہوں گے۔ حضور وہ مفلس ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اس نے کچھ لوگوں کے حقوق مار رکھے ہوں گے، کچھ لوگوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے۔ یہ حقوق اللہ کی بات نہیں، یہ انسانوں اور بندوں کے حقوق کی بات ہے۔ فرمایا اس نے کچھ لوگوں کے حقوق مار رکھے ہوں گے، اب وہ لوگ جن کے اس نے حق دینے ہیں وہ آئیں گے اور آ کے اپنے حقوق کا سوال کریں گے۔ جب وہ اپنے حقوق کا سوال کریں گے فرمایا تو پھر اس کے نیکیوں میں سے ان حقداروں کو نیکیاں دی جائیں گی، اتنی نیکیاں دی جائیں گی کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا، اور اب پھر بھی کچھ لوگ رہ جائیں گے جن کے حقوق باقی ہوں گے۔ لوگ کہیں گے اب تو تیرے پاس نیکیاں بھی ختم ہو گئی، لیکن اب بھی ہمارے حقوق باقی ہیں، تو نے ہمارے حقوق میں کوتاہی کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن ان حقداروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں۔ فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نیکیاں بھی لے کے آیا ہے لیکن ساری نیکیاں اس نے ان لوگوں کو لوٹا دی ہیں جن کے اس نے حق مار رکھے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا جائے۔ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک انسان نگہبان ہے۔ کوئی اگر تجارت کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کاروبار کیا تو کیا کس طرح، اب جو تیرے مملوک تھے، اب جو تیرے امپلائیز تھے، اب جو تیرے پاس کام کرنے والے تھے ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر استغراق کا عالم ہے اور آپ کی زبان حق ترجمان سے نکل کر رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے تم امیر بنائے گئے ہو، وہ لوگ جو تمہارے نیچے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق نماز ہے جس کا تم سے سب سے زیادہ پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں۔ علماء نے وما ملکت ایمانکم کے تحت لکھا ہے اس سے مراد انسان کی بیوی ہے۔ میرے حضور نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، فرمایا اور وہ لوگ جو غلام ہیں، وہ لوگ جو اس کے پاس مزدوری کرتے ہیں، وہ جو اس کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جائے گا، سب سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
عورت انسان کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ عورت انسان کے سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ انسان کی جو ہے اس کے ماتحت اور سب سے زیادہ جو اس کے جو ہے محتاج جو ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کوئی کام تو کرنا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی یہاں واضح کر دو، یہ جو باہر کے کام ہے، یہ جو باہر کی ملازمتیں ہیں، یہ شریعت اسلام نے عورت پر لازم نہیں کی ہے۔ اسلام میں عورت پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ملازمت کرے اور وہ کما کر لائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کا سکنا بھی دے، وہ اس کا کھانا بھی دے، وہ اس کا لباس بھی اسے وہ فراہم کرے۔ روٹی، کپڑا اور مکان تینوں حقوق جو ہیں یہ مرد کے ذمہ لازم ہے، عورت کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ جا کے کام کرے۔ اور بعض علماء نے تو عورت کے جاب کرنے کو، عورت کی ملازمت کرنے کو حرام لکھا ہے، کیوں؟ اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت جو ہے اپنے مرد کی جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے گھر کو رواں رکھنے کے لیے، اپنی مفلسی کو دور کرنے کے لیے اگر وہ کوئی کام کرتی ہے تو مرد کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے رقم کا تقاضا کرے، مرد کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ یہ رقم مجھے دو، جو تم کما کے لائی ہو یہ مجھے دو، بلکہ عورت کو مرد کا ماتحت بنایا گیا ہے۔ اور جو کہا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس قوامون کا معنی یہ بھی ہے مرد تمہارے حاکم بھی ہیں اور مرد تمہارے ذمہ دار بھی ہیں، انہوں نے تمہارے کھانا، تمہارا رہنا، تمہارا لباس ان مردوں نے مہیا کرنا ہے۔ اس لیے عورت جو ہے انسان کے مقابلے میں اپنے جسم کے اعتبار سے بھی کمزور بنائی گئی ہے، اعصاب کے اعتبار سے بھی کمزور بنائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ۔ آج ہم کہتے ہیں سب سے بہتر تو وہ بندہ ہے، سب سے اچھا تو وہ ہے جس کا کاروبار بہت بڑا ہے، ہم میں سے اچھا تو وہ ہے جس کا گھر بہت بڑا ہے، ہم میں سے اچھا تو وہ ہے جس کی گاڑی بڑی عالی شان ہے، جس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، جس کا کمیونٹی میں نام بڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم میں سے تمہاری بہتری کے لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے، اپنی اہلیہ کے لیے سب سے زیادہ جو اچھا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی رعیت، وہ لوگ جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف رکھے ان لوگوں کے معاملے میں جن کے اس نے حق دینے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی مسجد کا، کسی فاؤنڈیشن کا متولی ہے، کسی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، اگر کوئی مسجد کمیٹی کا انچارج بنایا گیا ہے تو وہ اس بات کا مسئول ہے، اس بات کا اس سے سوال ہونا ہے کہ جن لوگوں نے تجھے اپنے اولاد کا پیٹ کاٹ کے پیسے دیے تھے، جن لوگوں نے اپنی اولاد کے منہ سے لقمہ نکال کر تجھے دیا تھا، جن لوگوں نے اپنی اولادوں کے پیٹ کاٹ کر تجھے دیے، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھا، صرف رب کا گھر بنانے کے لیے، صرف رب کا گھر تعمیر کرنے کے لیے تجھے رقم دی تھی، کیا تو نے ان کی رقم کا صحیح استعمال کیا؟ کیا تو نے ان سے جو رقم لی تھی اس کو کہیں ضائع تو نہیں کیا؟ اس کو اپنا مال سمجھ کے خرچ تو نہیں کرتا رہا؟ ہر انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تو کرتا کیا رہا ہے؟ آپ لوگ تو دینے والے تو بری ہو گئے، دینے والوں نے تو راہ خدا دیا، دینے والوں نے تو اللہ کے لیے دیا، لیکن اب جو خرچ کرنے والا ہے، اب جو اس اللہ کی گھر کی تعمیر کا جو ہے وہ بانی بنا ہوا ہے، اب جو سب کے سامنے چیئرمین اور نگران بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ اسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کے دن صرف اللہ ہی نہیں پوچھے گا، یہ جتنے انسان، ہاں کسی نے حوصلہ مندی کے لیے بات ہی کیوں نہ کر دی ہو، یہ سارے لوگ قیامت کے دن اس سے سوال کریں گے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ آیا ان لوگوں کے مال کا تم نے کیا کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے گھر تعمیر کیا؟ کیا تم نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اس رقم کو خرچ کیا؟ کیا تم یہ کام صرف اسی وجہ سے تو رکے دے رہے کہ تمہارے اپنی شان اور تمہاری انا کے خلاف تھے؟ کیا تم نے اس کام کو اس لیے تو نہیں روکا کہ اس سے تمہاری اپنی انا کی جو ہے وہ توہین ہوتی تھی؟ اس لیے ہر انسان کو اس بات کا ادراک اور اس بات کا خیال ہونا ہے
کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کا سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔